تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ تانا شاہوں کے ساتھ ایک دقت ہوتی ہے، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی حال شیخ حسینہ کا تھا۔ طاقت کے نشے میں مدمست حسینہ خدا بن بیٹھی تھی، جس کو چاہا کچل کر رکھ دیا۔ لیکن ہر ظلم کا انتہا جب ہوتا ہے تو وہ ظلم اپنے خاتمے کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور ہر تانا شاہ کو اپنے انجام کو ایک نہ ایک دن پہنچنا ہی پڑتا ہے۔ سو شیخ حسینہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ آج ہم آپ کو شیخ حسینہ کی کوئی کہانی سنانے نہیں آئے ہیں، آج ہم اس انسان کی کہانی سنائیں گے جس نے بنگلہ دیش کو بھوک مری کے دلدل سے باہر نکالا۔ وہ انسان جس نے دنیا کو غریبی اور بھوک مری سے نکالنے کے لیے مضبوط ہتھیار دیا، لیکن بدلے میں اسے کیا ملی؟ رسوائی اور جیل۔ جی ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے مہان آرتھ شاستری محمد یونس کی، جو بنگلہ دیش کے لیے مسیحا تھے، لیکن شیخ حسینہ نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ کرپشن کا جھوٹا الزام لگا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ جس انسان کو دنیا نے اس کے کاموں کی وجہ سے انعام سے نوازا، اسے ہی حسینہ نے ویلن بنا دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں محمد یونس کی پوری کہانی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ایسا کیا ہتھیار دیا جس کی مدد سے بنگلہ دیش میں لاکھوں لوگ غریبی اور بھوک مری کے دلدل سے باہر آئے، اور پوری دنیا میں ان کے کانسیپٹ پر کام کیا جا رہا ہے۔ محمد یونس 28 جون 1944 عیسوی کو ایک بنگالی مسلم پریوار میں بنگلہ دیش کے چٹگاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے چٹگاؤں کے کالجیٹ اسکول سے 10ویں کی پڑھائی پوری کی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سے انہوں نے اکنامکس میں BA اور MA کیا۔ 1971 میں انہوں نے امریکہ کی وینڈربلٹ یونیورسٹی سے PhD کیا۔ یونس کو اللہ نے بے پناہ اور بے مثال صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ امریکہ سے آنے کے بعد ان کے دماغ میں خیال آیا کہ اگر اکنامکس سے انسان کی بھلائی نہ ہو پائے تو اس کا کیا فائدہ؟ چنانچہ انہوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا کہ آخر اکنامکس کو صرف ریسرچ کی دنیا سے ہٹا کر غریبوں کی بھلائی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ اسکولوں میں پڑھائی جانے والی اکنامکس اور لوگوں کی اصل حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان تھے۔ اسی دوران بنگلہ دیش میں اکال کی وجہ سے کافی لوگوں کی بھوکے رہنے سے موت ہو گئی تھی۔ وہ اسی ادھیر بن میں تھے کہ ان کی ملاقات صوفیہ خاتون نام کی ایک عورت سے ہوئی۔ وہ ساہوکاروں سے قرض پر پیسے لے کر اسٹول بناتی اور بیچتی تھیں، اس سے انہیں تھوڑا بہت منافع ہوتا تھا۔ یہیں سے محمد یونس کو ایک آئیڈیا آیا جو دنیا کے لیے غریبی سے لڑنے کا بڑا ہتھیار ثابت ہوا۔ انہوں نے صوفیہ کے ساتھ ساتھ ان کے جیسی دوسری 41 اور عورتوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے دیے۔ ان عورتوں نے اچھا خاصا منافع کمایا اور ان کے پیسے لوٹا دیے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ یہیں سے یونس کو کون سا آئیڈیا ملا جو دنیا کے لیے بے حد کارآمد ثابت ہوا، اور انہیں اس کے لیے نوبل پرائز تک ملا۔ آج کے وقت میں مائکرو کریڈٹ یا مائکرو فائنینس کو غریبی سے لڑنے کے لیے ایک مضبوط ہتھیار مانا جاتا ہے۔ یا مائکرو کریڈٹ کا آرتھک کانسیپٹ یونس کی ہی دین ہے، یعنی محمد یونس ہی مائکرو کریڈٹ کے پتا ہے۔ مائکرو کریڈٹ کا مطلب ہے چھوٹا موٹا قرض۔ ابھی تک جو قرض کا ڈھانچہ تھا وہ 2 طرح کا تھا۔ ایک ساہوکار لوگ قرض پر پیسے دیتے تھے جو بہت بھاری بیاج وصولتے تھے۔ ساہوکاروں کے قرض سے لوگ پریشانی سے نکلنے کے بجائے اور اس کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے تھے۔ دوسرا سسٹم ہے بینکوں کا۔ تو بینک سے قرض لینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ وہاں کی پرکریاؤں کا بے حد پیچیدہ ہونا ہے۔ قرض لینے والوں کو کئی طرح کا ثبوت دینا پڑتا ہے، گارنٹی دینی پڑتی ہے، اور غریب لوگوں کے پاس یہ چیزیں بھلا کہاں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے غریب لوگوں کو لون نہیں مل پاتا۔ یونس نے سوچا
कि अगर इन गरीब लोगों को थोड़े थोड़े पैसे कम से कम ब्याज पर दिए जाएं तो यह छोटे मोटे काम करके मुनाफा कमा सकते हैं। इससे दो फायदा होगा, एक तो इन लोगों के हालात सुधरेंगे और दूसरा देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। यही माइक्रो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। उन्होंने पहले सूफिया और 41 औरतों को पैसे दिए, फिर इसका दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया और 1976 में ग्रामीण बैंक की बुनियाद डाली, जिसके वह चेयरमैन रहे। यह दुनिया के लिए यूनिक कॉन्सेप्ट था। लोगों का ग्रुप बना दिया और उन्हें बिना ब्याज के थोड़े थोड़े टाइम के लिए कर्ज दिया जाने लगा। सभी लोग मिलकर कर्ज चुकाते थे। इससे कर्ज लेने वाले लोग ही इस बैंक के मालिक भी बन गए। यह बैंक बहुत कामयाब साबित हुआ और आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि बांग्लादेश की जीडीपी दर भारत से भी ज़्यादा हो गई है। उसमें इस तरह की पहल का बहुत बड़ा हाथ था। आज दुनिया भर में माइक्रो क्रेडिट के इस कॉन्सेप्ट को आजमाया जा रहा है। इस बैंक की एक और ख़ास बात यह थी कि इसके 90% ग्राहक सिर्फ औरतें हैं। इससे औरतों को अपना कारोबार जमाने का मौका मिला, उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिल सकी। उनके इस कॉन्सेप्ट को अमेरिका में भी अपनाया गया। वर्ल्ड बैंक ने भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया और माइक्रो क्रेडिट के लिए पिछड़े देशों को फंड दिया। मोहम्मद यूनुस को अपने इस बेमिसाल कारनामे के लिए 2006 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके अलावा उन्हें कई और बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। 2011 में राजनीतिक अनबन की वजह से शेख हसीना ने उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि बाहर की एजेंसियों ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। फिर शेख हसीना ने उनके खिलाफ जांच करवाई और शेख हसीना के इशारे पर ही 1 जनवरी 2024 को बांग्लादेश के कोर्ट ने मोहम्मद यूनुस को 6 महीने कैद की सज़ा सुनाई। दुनिया भर में बांग्लादेश की इस वजह से खूब थू-थू हुई थी। अब शेख हसीना के बांग्लादेश से भाग जाने के बाद अंतरिम सरकार में उनको मुख्य सलाहकार बनाया जा सकता है। खबर ये भी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो यह बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही यह स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा नया वीडियो आने पर आपको पता चल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।